پولیٹیشین کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں پارلیمنٹ میں نہیں آؤں گا. اور وہ پہلے دن سے صرف افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے رہے کہ ایک آرمی چیف نے یہ کیا، ایک آرمی چیف نے یہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ہمیشہ افواج پاکستان کو نشانہ بنایا اور اس سیاست میں گھسیٹ کر لے آئے، تو آج یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کی وجہ ہے. اگر آپ سیاسی جو پروسیس ہے اس کے اندر رہتے اور ڈائیلاگ کرتے رہتے اور بیٹھتے اور یہ بیٹھ کر کرتے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جائے، پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک کرسی اور کرسی کی خاطر آپ نے کسی چیز کو نہیں جانا اور اس حد تک پہنچ گئے جہاں آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کے اکابرین جو ہے وہ ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ رہے ہیں. اور یہ بھی میں آج بتا دوں، میں کیونکہ اسلام آباد سے آ رہا ہوں تو یہ بھی آج میڈیا کے دوست موجود ہیں تو میں یہ خبر دے دوں کہ جو عمران خان صاحب کے پیچھے تھا یا جن کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ اٹھ گئے ہیں اور عمران خان کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب شاید سیاست سے کنارہ کشی بھی کر لیں. لیکن یہ سب بھی اگر پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کے بعد کیا جائے، اور آج کوئی بھی کام ایسا جو سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ ملک کو نقصان پہنچا دیا جائے وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج آپ پاکستان کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا چاہیں تو پھر بھی ہمیں سال 2 سال لگیں گے. اور اسی طرح سیاسی استحکام اور جو آپ نے چیزیں کر دی ہیں دنیا میں تو باقی جو بھی چیزیں ہیں اسے ٹھیک کرنے میں مہینوں اور سالوں لگتے ہیں. اور جہاں معیشت کھڑی ہے، اگر 300 روپے پہ ڈالر ہے اور اگر وہ نہیں سنبھالا گیا تو وہ 400 روپے بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے سارا نظام جو ہے آپ کا خراب ہو جائے گا. تو آج آپ سب کو میں نے جیسے کہا کہ مدعو کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ سب بھی اپنی اپنی رائے دیں اور یہ رائے آئے کہ ہم کیسے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے اپنے اداروں میں بھی، اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے پہلے ہے. اور سبھی کا یہ ماننا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے سب پہلے ہی کھڑے ہوں گے. لیکن آج کے جو حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آگے آنا ہوگا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ پروفیسر حضرات جو بھی ہوں ہمارے پورے پاکستان میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صبح 9 to 5 یا 9 to 7 کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور پھر عملی زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن شاید اب یہ وہ وقت ہے جس میں آگے آنا پڑے گا. آپ لوگوں کو بھی میڈیا پر بھی آنا چاہیے، ٹاک شوز میں بھی آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم کیسے اس ملک کو ٹھیک کریں، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. کیونکہ اب بہت ہو گیا، مطلب سبھی نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، چاہے کوئی بھی حکومت ہو. میں آج کا اس تقریب کا عنوان بھی ہے کہ ہم اس کو غیر سیاسی رکھ رہے ہیں. اس میں کوئی کسی سیاسی جماعت کی وابستگی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے اوپر تنقید کی بات ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اس پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا اور اس میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوپن کیا جائے. اور تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ سر. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. چونکہ آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹیسوری صاحب خود چانسلر ہیں یونیورسٹیز کے، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہماری یونیورسٹی کا وہ طبقہ، وہ شخصیات جو کہ ہمارے اس ملک میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو آج کے اس سے قبل بھی تمام معروف اور ممتاز علماء دین کو یہاں مدعو کیا گیا اور محترم جناب مفتی عبدالرحیم صاحب اور محترم جناب نعمان صاحب، مفتی نعمان صاحب بھی ہمارے درمیان یہاں تشریف فرما تھے. تو ہم آغاز کرتے ہیں معروف اور ممتاز اسلامک اسکالر محترم جناب مفتی عبدالرحیم صاحب سے. اور جتنے بھی اسپیکر صاحبان ہوں گے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی تھوڑا سا اگر ہم مختصر سے وقت میں بات کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آرا لے سکیں گے اور پھر اینڈ کے اندر گورنر صاحب کی اجازت سے ہم ہاؤس اوپن کر دیں گے. مفتی عبدالرحیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ گورنر صاحب
کامران خان ٹیسوری صاحب، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ دوسری تقریب ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہمیں اسٹیپ لینے چاہیے تھے، جو اقدامات کرنے چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس موقع پہ مختصراً عرض کروں گا کہ ہمارے ملک کے جو بھی حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم 20 سال سے نبردآزماں ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، تو سچ کہنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 20 سالوں میں جو کچھ ہوا، 2 ادارے اس کے ذمہ دار ہیں بنیادی طور پر، اور آج جو ہماری نشست ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہی اصل ذمہ دار ہے، اور آج ہمیں ایک اچھے طریقے سے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ ان 20 سالوں میں جتنے یہاں دھماکے ہوئے، مذہب کے نام پہ قتل و غارت گری ہوئی، فرقہ واریت ہوئی، اور جو بھی کچھ واقعات ہوئے، تو اس کی ضرورت ہے کہ جو دینی تعلیم ہے، جو مدارس ہیں، ان کو بھی اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں سے جو لوگ فارغ ہوں وہ اس ملک کو آن کریں اور ریاست پاکستان کو ہر چیز پہ مقدم کریں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو نیا بورڈ ہم نے بنایا ہے، اس کے نصاب تعلیم میں ان سب چیزوں کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بڑی ذمہ داری اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے نظام تعلیم پہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے فارغ ہو کر بیوروکریسی میں جا رہے ہیں، انتظامیہ میں جا رہے ہیں، میڈیا میں جا رہے ہیں، عدلیہ میں جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں جا رہے ہیں، کیا انہوں نے ہمارے ملک کو سنبھالا؟ کیا انہوں نے ہمیں وہ نتائج دیے جس کی آج ہمیں ضرورت تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فورم ہے، جو آج یونیورسٹیز کے اساتذہ، پروفیسر، وائس چانسلر اور بڑے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے، ہمارے نظام تعلیم پر بہت بڑا سوال ہے۔ اور 3 چیزیں ملکوں میں بہت اہمیت ہوتی ہیں، ایک معاشی استحکام ہوتا ہے، ایک سیاسی استحکام ہوتا ہے، ایک فوجی استحکام ہوتا ہے۔ معاشی استحکام جہاں تک پہنچ گیا ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم کہاں اس کو بھگت رہے ہیں۔ سیاسی نظام وہ کتنا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایک فوجی استحکام ہمارے پاس تھا، اور اس کو جس طریقے سے ہم مسلسل نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو اختلاف یا جو چیزیں اٹھ رہی تھیں وہ کسی جرنیل سے مسئلہ نہیں تھا، فوج سے مسئلہ تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جو تنقید کر رہے ہیں یہ فوج کے جرنیلوں پر کر رہے ہیں کہ انہیں کرپشن کی ہے، غلط کام کیے، لیکن 9 مئی کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، فوج ہی کے خلاف، تو جس ملک کی فوجی طاقت اور قوت اپنے ہی لوگوں کے نشانے پر ہو، تو اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے۔ میں اس موقع پہ آپ سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا، جتنے حضرات بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ چاہے مدرسہ ہو، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہو، ہم اپنے نظام تعلیم کو، نصاب تعلیم کو ٹھیک کریں۔ جب تک اس پہ ہم ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں قومی وحدت، سیاست سے پہلے تو ریاست ہے، سب سے پہلے ریاست ہے، ریاست کے کیا اہمیت ہے اس کو ہمیں نصاب تعلیم میں شامل کرنا چاہیے، قومی وحدت کے اس کو۔ اسی طریقے سے ایک حب الوطنی اور آنرشپ، وہ ہمارے نصاب تعلیم میں، نظام تعلیم میں باقاعدہ داخل کی جائے۔ اسی طریقے سے آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری، اس کو باقاعدہ نصاب تعلیم میں اس طریقے سے ہم شامل کریں کہ جو طلبہ، اساتذہ وہاں اس میں شامل ہوں، ان کو پتہ ہو کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا کتنا سخت گناہ ہے اور کتنا سخت نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے دیانتداری کا فقدان ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مسئلہ ہے، اور میں آج اس فورم پہ یہ بھی عرض کروں گا، سبسکرائب کریں DSD نیوز اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ پہنچ سکے ہر خبر آپ تک۔